السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ہارون بیگ جب شاہ میر سے کہے گا کہ شبرا پر ہونے والے حملوں کے پیچھے اور سلیمان صاحب کے اریسٹ کے پیچھے داؤد علی خان کا ہاتھ ہے، اور سلیمان صاحب چونکہ ایک عزت دار انسان تھے، جب اس پہ کرپشن کا الزام لگا تو انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ شاہ میر کو اپنے فادر سے محبت تو بہت ہے، لیکن یہ سب اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اس لیے وہ داؤد علی خان کو اریسٹ کروا دے گا تاکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا سکے۔ لیکن جس دن پولیس داؤد علی خان کو اریسٹ کرنے آئے گی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ داؤد علی خان بالکل بھی پریشان نہیں ہیں، اور خاص طور پر جب جاتے جاتے وہ ہارون بیگ سے کہتے ہیں کہ زیادہ خوش مت ہو، جلد ہی تمہاری پکڑ ہونے والی ہے، کیونکہ شاہ میر زبیدہ سکندر کا بیٹا ہے اینڈ ہی ہیٹس کرپٹ۔ تو شاہ میر داؤد علی خان کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے ہارون بیگ سے متعلق جو مجھے نہیں پتہ، اور ساتھ ہی یہ دیکھ کر بھی حیران ہوگا کہ داؤد علی خان نے جب خود کو پولیس کے حوالے کیا تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، اور یہ اطمینان تو اسی انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے جو اپنے ماضی کے حوالے سے بے فکر ہو۔ اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے پتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہارون بیگ کے آخر ایسے کون سے راز ہیں جو مجھ سے پوشیدہ ہیں اور بابا نے بھی مجھ سے کبھی شیئر نہیں کیے، لیکن ان کے علم میں وہ سب باتیں ہیں۔ وہ سوچ لیتا ہے کہ جب بابا سے میں جیل میں ملاقات کے لیے جاؤں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ ہارون بیگ کے متعلق جو بھی راز ہیں مجھے کھل کے بتا دیں تاکہ میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکوں۔ لیکن داؤد علی خان کے ساتھ ملاقات سے پہلے ہی شاہ میر فرح کو ہارون بیگ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن لے گا، جس میں فرح ہارون بیگ سے کہے گی کہ میں داؤد علی خان سے بہت محبت کرتی ہوں، اور تم نے جو اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اب میں مزید چپ نہیں رہ سکتی، میں شاہ میر کو تمہاری ساری حقیقت بتانے والی ہوں، کیونکہ شاہ میر کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس انسان پر ٹرسٹ کر رہا ہے دراصل وہی تو اس کا اصل مجرم ہے۔ میں شاہ میر کی آنکھوں سے تمہارے جھوٹ کی پٹی اتار کے رہوں گی، اور اب میں مزید تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں، میرا اس کے بعد جو بھی انجام ہو، بہرحال میں شاہ میر کو ساری سچائی بتا کے رہوں گی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ داؤد علی خان جھوٹے الزام میں جیل میں سزا کاٹے۔ ہارون بیگ تو فرحہ کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو جائے گا اور اسے اپنی زبان بند رکھنے کا کہے گا، دوسری صورت میں وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے گا اور کہے گا کہ اگر میں زبیدہ سکندر اور سلیمان کو ٹھکانے لگا سکتا ہوں تو تم کیا چیز ہو۔ فرحہ ہارون بیگ کی دھمکی سن کے غصے میں فون بند کرے گی اور اسے پتہ نہیں ہوگا کہ شاہ میر تو سب کچھ سن چکا ہے۔ شاہ میر اس کے پاس پہنچ جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، ہارون بیگ کے جو بھی راز ہیں مجھے کھل کے بتا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرحہ شاہ میر سے کہے گی کہ تمہیں ہارون بیگ سے بچ کے رہنا چاہیے، وہ انسان تمہاری ماں کا قاتل ہے، اور اس نے تمہاری ماں کے قتل کے لیے کچھ ایسا جال بچھایا تھا کہ اگر قتل کا کیس چلے تو وہ تو بچ جائے، میں اور تمہارے بابا داؤد علی خان پھنس جائیں۔ اور پھر مانے گی کہ پہلے میں اس گھر میں داؤد علی خان کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانے ہی آئی تھی ہارون بیگ کے کہنے پر، لیکن اس کے بعد مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ بہرحال میں تمہاری ماں کی خدمت گزار تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا ہارون بیگ نے جو انجیکشن مجھے دیا تھا زبیدہ سکندر کو لگانے کے لیے وہ جان لیوا انجیکشن ثابت ہوگا۔ مجھے یہ کہہ کر انجیکشن دیا گیا کہ یہ زبیدہ سکندر کے ذہنی سکون کے لیے ہے، چونکہ وہ ان دنوں بہت پریشان تھی اور سو بھی نہیں پاتی تھی، تو اس کو سکون آور ادویات پر رکھا گیا تھا۔ لیکن جب اس انجیکشن کے بعد زبیدہ سکندر کی ڈیتھ ہو گئی اور میں بہت خوف زدہ ہو گئی تو ہارون بیگ نے مجھے کہا کہ اپنی زبان بند رکھنا، کیونکہ تم سارے زمانے کو جتنی بھی صفائی پیش کرو، آخر انجیکشن تو تم نے ہی لگایا ہے، اگر پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی تو پھانسی پر تم ہی چڑھو گی۔ اور داؤد علی خان کو کرپشن میں انوالو کرنے والا بھی یہی ہارون بیگ تھا، اور اس کے خلاف ثبوت جمع کرتا رہا، ساتھ ہی مجھے بھی یہاں بھیج دیا تاکہ میں اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا سکوں۔ اس کے بعد جب زبیدہ سکندر کا اس نے مرڈر کروا دیا تو داؤد علی خان سے کہا
کہ میں نے تمہاری ہی خاطر زبیدہ سکندر کا مرڈر کروایا ہے کیونکہ وہ تمہیں کرپشن سے روکتی تھی، اور اگر اب تم زبیدہ سکندر کے مرڈر کیس پر انویسٹیگیشن کرواتے ہو تو تم ہی پھنستے ہو، کیونکہ تمہارے کرپشن کے سارے ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں، اور فرحہ کے ساتھ جو تمہارا افیئر ہے اس کے بھی ثبوت میرے پاس موجود ہیں، تو پولیس تمہیں ہی پکڑے گی، کیونکہ زبیدہ سکندر کے مرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ زبیدہ سکندر کے مرڈر کا فائدہ دراصل ہارون بیگ کو ہو رہا تھا، کیونکہ ہارون بیگ کرپشن میں بری طرح سے انوالو تھا اور زبیدہ سکندر کرپشن کے سخت خلاف تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد شاہ میر کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، وہ تو بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ہارون بیگ اس قدر گھٹیا انسان ہے کہ وہ مجھے بھی میرے ہی باپ کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ فرحہ شاہ میر کو مزید بتاتی ہے کہ شبرا پر کرائے گئے سارے حملے بھی دراصل ہارون بیگ نے ہی کروائے ہیں، اور سلیمان صاحب کو کرپشن کے الزام میں اریسٹ کروانے والا بھی یہی ہارون ہے، اور سلیمان صاحب نے سوسائیڈ نہیں کی بلکہ ان کا مرڈر کروایا گیا ہے جیل میں، جبکہ سوسائیڈ نوٹ پر زبردستی ان کے تھم پرنٹ لیے گئے تھے۔ شاہ میر حیران ہوگا کہ سلیمان صاحب کے مرڈر سے ہارون بیگ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو فرحہ بتائے گی کہ یہ سب وہ اپنی بیٹی مہرین کی محبت میں کر رہا ہے۔ اسے یہ تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ وہ تمہارے دل سے شبرا کو نہیں نکال سکتا، اسی لیے اس نے شبرا کو تھریٹ کرنے کے لیے اس پر قاتلانہ حملے کرائے اور سلیمان صاحب کو کرپشن کے الزام میں اندر کرا کے ان کا مرڈر کرا دیا، اور سب کچھ ایسے پلان کیا کہ الزام داؤد علی خان پر آ گیا تاکہ شبرا خود ہی تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہاری زندگی سے نکل جائے۔ شاہ میر سوچتا ہے کہ ہارون بیگ نے یہی تو کیا ہے، مجھے اپنے گھر بلا کے میرے باپ کے خلاف سارے ثبوت جمع کر کے مجھے دیے، جس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ شبرا پر کرائے گئے حملے سلمان صاحب کے اریسٹ وارنٹ کے پیچھے اور میری ماں زبیدہ سکندر کے مرڈر کے پیچھے دراصل میرے باپ کا ہاتھ ہے۔ اب شاہ میر جب اپنے باپ سے جیل میں ملنے جاتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ مجھے ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ حقیقت آپ نے مجھے خود کیوں نہیں بتائی، آخر آپ کو کس چیز کا خوف تھا؟ تو داؤد علی خان بتاتا ہے کہ بے شک میں نے زبیدہ سکندر کا مرڈر نہیں کروایا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی موت کا ذمہ دار میں بھی ہوں، بس یہی سوچ کر میں چپ رہا کہ میں زبیدہ سکندر کو تو کھو چکا ہوں، لیکن کہیں اپنے بیٹے کو نہ کھو دوں، اپنے بیٹے کو خود سے دور نہ کر دوں، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ شاہ میر اپنے باپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہارون بیگ اب قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد شاہ میر ایک دفعہ پھر شبرا کے پاس جاتا ہے، بہت اداس ہوتا ہے اور شبرا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، لیکن شبرا شاہ میر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ جب تک میرے باپ کی ذات پر لگا داغ دھل نہیں جاتا تب تک میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد شاہ میر ہارون بیگ کے خلاف سخت کارروائی کرے گا، اور اسی کارروائی میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب پر کرپشن کا الزام بے بنیاد تھا، وہ ایک ایماندار آفیسر تھے۔ اور ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شبرا بے ہوش ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گڈ نیوز ہو جس کو سننے کے بعد شاہ میر خوشی خوشی پھر سے شبرا کو لینے آئے اور شبرا سے کہے کہ ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا پیار بہت ضروری ہے، جس پر شبرا شاہ میر سے وعدہ لے کہ جتنی دولت جائیداد تمہارے فادر نے کرپشن کے پیسے سے بنائی ہے وہ سب بیچ کر غریبوں میں بانٹ دو، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ ہمارے گھر میں کرپشن کا پیسہ اور حرام کا نوالا کبھی بھی نہیں آئے گا، تو اسی صورت میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہوں۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔